روزے کی حالت میں اگر کوئی مسلمان اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لے تو اس کے لیے اسلام میں کیا حکم ہے؟ تو میں اسی حوالے سے آپ کو ایک حدیث پاک بتا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے فرمایا، کیا ہوا، کیوں اتنے پریشان ہو؟ تو عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سنا تو ارشاد فرمایا، تمہارے پاس کوئی غلام ہے تو انہیں آزاد کر دو۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی غلام نہیں، میں تو غریب ہوں۔ جب آقا نے یہ سنا تو فرمایا، 2 مہینے لگاتار روزے رکھ سکتے ہو؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے مجھ میں کہ میں 2 مہینے تک لگاتار روزے رکھ سکوں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، بتا، کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں 60 آدمیوں کو کھانا کھلا سکوں، میں بہت غریب ہوں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور وہ شخص وہیں پر بیٹھ گیا اور تمام صحابہ اکرام وہیں پر بیٹھے ہیں۔ ایک شخص وہیں پر آتا ہے اور کھجور کا ٹوکرا حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ حاضر کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کہاں گیا جو ابھی سوال کر رہا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو وہ کھڑا ہو گیا۔ آقا نے کہا، یہ لو کھجوریں اور سب میں تقسیم کر دو۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے یہ کہا تو اس شخص نے کھجوریں لی اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنے سے زیادہ کسی کو محتاج اور پریشان حال نہیں سمجھتا۔ آقا نے اس کھجور کا ٹوکرا اسے دیا اور دینے کے بعد یہ فرمایا، یہ محتاجوں میں تقسیم کر دو۔ تو وہ پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ، پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ محتاج اور پریشان کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے اور اس طرح سے مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک دکھنے لگے، یعنی چمکنے لگے۔ اس طرح سے مسکرائے اس کی اس بات پر تو حضور نے فرمایا، تم خود کھا لو اور اپنے گھر لے جاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ اب یہ کفارہ جس طرح سے ادا کیا گیا، یہ میرے نبی کا اختیار ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاص عمل اس صحابی کے لیے تھا۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں بیوی دونوں نے ہم بستری کی تو کفارہ کیا صرف مرد ادا کرے گا؟ عورت کفارہ نہیں ادا کرے گی کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس شخص نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ زبردستی ہم بستری کی۔ اگر کوئی مرد روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ زبردستی ہم بستری کرے تو کفارہ صرف مرد پر لازم ہوگا، اور اگر بیوی کی رضامندی کے ساتھ ہم بستری ہو تو پھر دونوں لوگوں کو کفارہ دینا پڑے گا۔ جو کفارہ مرد پر ہوگا وہی کفارہ عورت پر بھی لازم ہوگا۔ تو دوستو، اگر کسی کو ہم بستری کرنا ہے رمضان میں تو وہ روزہ کھولنے کے بعد ہم بستری کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اسلام میں کوئی مناہی نہیں ہے، لیکن روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو ہم بستری کرنا ہے تو وہ روزہ کھولنے کے بعد کبھی بھی ہم بستری کر سکتا ہے اور پھر سے غسل کر کے سحری کھا کے روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں اسلام منع کرتا ہے ہم بستری کرنے کے لیے۔